احتشام صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی. ابھی جو حکومت کوششیں کر رہی تھی پہلے جولائی میں ہم نے دیکھا تو اس میں کافی بہتری آئی تھی, لوکل کرنسی کی اگر ہم ویلیو دیکھتے ہیں وہ کافی بہتر ہو چکی تھی, لیکن اس کے بعد اب جو فلڈز ایک سچویشن کریٹ کر چکے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ذخیرہ اندوز ہیں اب وہ گرین بیگ اب تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈالر کی شارٹیج اگر ایسی برقرار رہتی ہے تو کس حد تک ہمیں دباؤ فیس کرنا پڑ سکتا ہے اکانومی کو؟ دیکھیں ڈومیسٹک سیکٹر میں بھی اور ایکسٹرنل سیکٹر میں بھی دباؤ آمنا یہ سیلابوں کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے بہت بڑھ جائے گا. ابھی دیکھیں جتنی کوشش ہو رہی تھی اکنامک ریوائیول کی, اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اکانومی جتنی ورنیبل ہے, بڑی مشکل سے چیزیں پٹی کی طرف آتی ہیں, اس کے بعد پھر حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہمیں جو اب دیکھنا پڑے گا نا ایکسٹرنل سیکٹر پہ جو ہو رہا ہے. اب جولائی کے مہینے میں آپ دیکھ لیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $254 ملین کا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جن امپورٹس ہماری جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ گئیں, ریمیٹنسز جو ہے نا وہ کم ہو گئی. جون میں ریمیٹنسز ہماری بہت اچھی تھی. اب سوال ہے کہ واٹ نیکسٹ. دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں ہم نے, ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر سیلاب کے علاقوں میں نا کچھ بینک جو ہے انہوں نے آپریٹ کرنا بند کر دیا, ایکسچینج کمپنیاں جو ہے نا وہ بند ہو گئی ہیں, کام نہیں ہو رہا وہاں پہ. پنجاب میں زیادہ یہ ہوا جو 12.5 کروڑ کا صوبہ ہے, کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے بارشوں کا اور سیلابوں کا. اب اگلی بات یہ ہے کہ ہماری اس وقت صورتحال ہے, دیکھیں ایگزیکٹلی $14.2 بلین کے ہمارے ریزروز ہیں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے دیکھیں, اگر آپ $5 بلین شامل کر لیں آمنا اس کے کمرشل بینکوں کے, تو یہ $19 بلین پلس کے ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے نا اتنا دباؤ میں رہا ہے کہ اب تک اسٹیٹ بینک $8 بلین مارکیٹ سے خرید کے, اوپن مارکیٹ سے خرید کے, تو یہ $14 بلین کے ہمارے ریزرو ہوئے ہیں. اگر $14 بلین میں $8 بلین نکال دیں تو $6 بلین رہ جاتے ہیں. $6 بلین میں $2 بلین آپ نے دیکھا IMF نے دیے ہیں, اور 4 سے $4.5 بلین پار کیا ہوا ہے پیسہ چائنا نے, UAE نے اور سعودی عرب نے. ہمارے پاس اپنے جو ہے نا وہ $1 بلین سے زیادہ ہمارا اپنا پیسہ نہیں ہے. تو یہ ہماری یہ $14 بلین جو ہے نا یہ ہماری 2 ماہ کی جو ہے نا امپورٹس کے لیے کافی ہے. اب یہ ساری چیزیں بڑا واضح طور پہ اشارہ دے رہی ہیں کہ اب یہ دباؤ آئے گا, انفلوز ہمارے کم ہو رہے ہیں. لیکن نا جس طریقے سے ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے نہیں بڑھ پا رہی, کیونکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں جس طرح انڈسٹری لگنی چاہیے تھی, پرائیویٹ سیکٹر کو آنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. ہمارا ایکسپورٹر جو ہے نا وہ کہتا ہے وقت پہ ہمیں سیلز ٹیکس کے ریفنڈ نہیں ملتے, اس لیے ہمیں دقتیں پیش آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک کو کوئی میرا خیال ہے اس حوالے سے کوئی نوٹس لینا ہوگا. لیکن سی پی نے کچھ جو انلیگل کام کر رہی ہیں کمپنیاں, اور وہ جو جن کا لائسنس بھی نہیں ہے ان کے خلاف کچھ ایکشن لیا ہے, لیکن اس کے باوجود نامنا وہ آپریٹ کر رہی ہیں, اور نتیجتاً یہ ہے کہ وہ ہولڈنگ کر رہی ہیں اور پیسہ جو ہے نا ڈالر کو اپنے پاس رکھ رہی ہیں. اور آپ فون کر کے کہتے ہیں جاننے والے ہیں تو آپ کو کہیں گے جی ٹھیک ہے فلاں جگہ پہ آ جائیں, ہم آپ کو اتنے پیسے میں ڈالر دے دیں گے. لیکن آپ ان کے آفس میں جائیں تو کہیں گے جی ڈالر نہیں ہے. تو مطلب ایک تو یہ بھی ہے کہ ڈالر کی کمی ہے, شارٹیج دیکھنی پڑ رہی ہے. پھر جس طریقے سے غلط طریقے سے ایکسچینج کمپنیاں آپریٹ کر رہی ہیں, خاص طور پہ انلیگل جو ہیں, سی پی ان پہ پراپر کوئی ایکشن نہیں لے رہا. تو نتیجتاً میرا خیال ہے ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر جو ہے نا ہمارا پریشر اس پہ بڑھے گا, اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اگر باہر سے پیسہ نہیں ملتا, خاص طور پہ یہ ایڈ جو کی مد میں جو پیسہ آنا ہے, تو پھر ہماری مشکلات بڑھیں گی. اب دیکھنا یہ کہ انفلوز جو ہے نا ہر وقت ہمارا یہی فوکس ہوتا ہے کہ IMF کو پھر کیسے کنونس کیا جائے گا اس سارے معاملے, یعنی وہ پیسہ. دیکھیں کچھ باتیں تو ہم نا اندر سے جو اطلاعات آ رہی ہے منسٹری آف فائنانس میں, وہ کہتے ہیں کہ IMF والے جو ہے نا وہ تھوڑے سے کنسیڈریٹ تو ہیں, انہیں اندازہ ہے کہ جی بڑی مشکل حالات میں پاکستان ہے, تو شاید اتنی سختی وہ نہیں کریں گے. لیکن وہ یہ ضرور کہیں گے جی جو آپ کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ کے جو ریزروز ہیں ان کا بلڈ اپ کتنی تیزی کے ساتھ کتنا ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہو رہا. تھوڑا سا لینینسی وہ دکھا سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اصل مسئلہ وہی ہے کہ جو ہمارا اپنا سرپلس ہونا چاہیے, اپنا کیا کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ نہیں ہو رہا. جولائی میں آپ نے دیکھا اس میں کمی آئی ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہمارا جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ہے, امپورٹس زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں. تو میرا خیال ہے کچھ چیزیں تو ہمیں خود مینیج کرنی ہیں. اب بڑی اچھی طرح سے اپنے ریمیٹنس کو اپنے اچھا کور کر لیا تھا, لیکن آپ دیکھ لیں جولائی کے مہینے میں ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں. اب وہ کیوں کم ہوئی ہیں؟ ایک اور چیز جو مجھے خدشہ لگ رہا ہے ہمارا نا, کہ جو ڈیجیٹل سیکٹر IT سیکٹر میں جو کہا جا رہا تھا جی اب اس سال $4 سے $5 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی, وہاں سے جو پیسہ آئے گا وہ اس میں شاید کمی آ سکتی ہے. تو بہت سے حوالوں سے میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک کو جو ایک واقعی ایک ریگولیٹر ہے ان کو ایکشن لینا پڑے گا. ایکسچینج کمپنیاں جو انلیگل کام کر رہی ہیں اور جو ہولڈنگ کر رہی ہیں وہ کیوں کر رہی ہیں, وہ وقت آنے کی تلاش کر رہی ہیں. دیکھیں ہمارے ہیں تو ہم نا ہر کرائسس میں اپرچونیٹی تلاش کی جاتی ہے. جتنے لوگ آپ نے دیکھا منافع خور ہیں
مطلب ملک سے محبت کا میں کوئی نہیں دعویٰ کرتا، آپ نہیں کرتے، لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی سیلابوں میں بھی دیکھ لیں، جو کشتیاں ایک سے دوسری جگہ 1800 2000 میں لے کے جاتی تھی، انہوں نے 30 ہزار روپے لوگوں سے لیا، 28 ہزار روپے لیا، تو یہ ایکسچینج کمپنی بھی یہی کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے انٹروین کرنا پڑے گا SCCP کو بھی، اسٹیٹ بینک کو بھی، ادروائز میرا خیال ہے یہ دباؤ ایکسٹرنل سیکٹر پہ بہت زیادہ آئے گا، کوئی ڈالر کی کمی ہے تو میرا خیال ہے لوگوں کی مشکلات ہوگی۔ آخری بات آمنہ یہ ہے، بہت بے شمار لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں ڈالر نہیں مل رہا، جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں، جنہوں نے علاج کے لیے جنہیں ڈالر چاہیے ان کو نہیں مل رہے، تو میرا خیال ہے حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے، اسٹیٹ بینک کو اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔